ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں وہ رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا: اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے۔ چند دن بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی جو ان سے شدید حسد کرتے تھے اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: ابا جان، کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ اچھی طرح کھیل کود لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اجازت دینے سے ہچکچا رہے تھے، مگر پھر بیٹوں کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے اور جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔ ایسے میں بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، بلکہ یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اسے اس میں ڈال دو۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائیوں کو فکر ہوئی کہ اب وہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا۔ انہوں نے قمیص کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کو ہی مناسب سمجھا۔ اسی دوران ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ ایک شخص نے پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈور کی رسی پکڑ لی اور یوں وہ کنویں سے باہر آ گئے۔ قافلے والے انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے اور انہیں مصر کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر اعظم تھا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار اور محبت سے رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے
تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی تو ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ اب عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ پھر جب اس نے پیچھے سے پھٹا ہوا کرتا دیکھا تو ساری بات سمجھ گیا۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا اور انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے جاؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش رہ گئی ہیں تو اس نے کہا کہ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ جب زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ آپ قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ اسی دوران محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ جیل خانے میں ہی رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا تو اسے جیل میں قید یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف علیہ السلام، آپ بڑے سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 ہی خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب مینہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔
دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا، اور جب آپ کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا۔ اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنیاد پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے۔ یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ آپ نے 2 بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ لیکن پھر ایک ترکیب کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی و انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، اور ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط بھی پیش کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیص لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا، جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ اس کے کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ
شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ آئندہ بھی ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔